بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی وقار، آج یکم محرم الحرام 1445 ہجری ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اسی یکم محرم الحرام کو امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، مراد رسول، شوکت اسلام حضرت سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اسی حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش و گزار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، بالخصوص شہادت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا پس منظر آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح معنوں میں مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ احباب ذی وقار، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انصاف کے پیکر تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کم و بیش 23 لاکھ یا 25 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے وہ خلیفہ راشد تھے جس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی عظمت کے حوالے سے ایک بات سماعت کرتے جائیں، پھر آپ کی شہادت کا جو فلسفہ ہے، پس منظر ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے۔ سرکار علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تھے۔ آپ علیہ السلام احد پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ احد پہاڑ لرزنے لگا۔ میرے کریم نبی، رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے احد ٹھہر جا، تجھ پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور ایک روایت کے مطابق 2 شہید ہیں، اور شہیدان کے الفاظ بھی آئے ہیں، یعنی 2 شہید تجھ پر ہیں۔ تو احباب ذی وقار، احد پہاڑ اسی وقت ٹھہر گیا، رک گیا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالی مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے گا، کیونکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ مجھے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بشارتیں دی ہیں، جو بشارتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں وہ ضروری پوری ہوں گی۔ سرکار کی باتیں اور پوری نہ ہوں یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو اسی لیے آپ کو اس کے علاوہ ایک اور آرزو بھی بے چین کرتی رہی اور بے چین کرتی تھی، دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وموتی فی بلد حبیبک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اور مجھے موت آئے تو تیرے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس اور پیارے پیارے شہر میں موت آئے۔ یعنی ایک تو آپ اللہ کے راستے میں شہادت کی موت مانگتے تھے، دوسرا آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مقدس میں موت مانگا کرتے تھے۔ تو احباب ذی وقار، آپ کی یہ دعا بھی منظور ہوئی، آپ کو شہادت کا تاج بھی پہنایا گیا، اور یہ تاج پوشی آپ کی تمنا کے مطابق مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ رحمت الہی نے اس کے لیے مسجد نبوی کی وہ متبرک جگہ منتخب فرمائی جو اس کے محبوب کے سجدوں سے معزز و محترم تھی، اور اس وقت یہ انعام بخشا جب آپ صبح کی نماز کی امامت کرا رہے تھے، زبان اس کے کلام مقدس کی تلاوت سے لطف اندوز ہو رہی تھی، اور دل اس کے عشق اور محبت سے سرشار۔ مدینہ منورہ میں فیروز نامی ایک مجوسی شخص جو غلام تھا، جس کی کنیت ابو لولو تھی، اس نے ایک روز سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آ کر یہ شکایت کی کہ میرے آقا، جن کا میں غلام ہوں، ان کا نام مغیرہ بن شعبہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، مجھ پر بہت بھاری محصول مقرر کیا ہے، آپ کم کر دیں،
فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس محصول کی تعداد پوچھی، اس نے کہا یومیہ 4 درہم۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نجاری، نقاشی، آہنگری کا کام کرتے ہو، ایسے کئی فنون کے مالک کے لیے یہ روزینہ ہرگز زیادہ نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ مجوسی فیروز ابو لولو ناراض ہو کر چلا گیا اور ایک تیز دھار خنجر تیار کیا، اور ایک دن جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حسب دستور نماز فجر کے لیے تشریف لائے اور صفوں سے آگے بڑھتے ہوئے مصلی پر تشریف لائے اور صفیں درست کروائیں اور نماز کی نیت باندھی، فیروز ابو لولو پہلے ہی مسجد میں صفوں کے اندر نماز میں شامل تھا، اچانک آگے بڑھا اور پیدر پائے خنجر کے وار کیے، اور ایک خنجر زیر ناف لگا جس سے آپ زمین پر تشریف لائے، اور لوگ محو حیرت میں تھے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ احباب ذی وقار امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے باوجود انتہائی زخمی ہونے کے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو آگے مصلی پر کھڑا کیا اور انہوں نے بڑی مختصر نماز پڑھائی۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو زخمی تھے ٹیک لگا کر نماز ادا کی۔ کیا شان ہے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایسے وقت بھی نماز با جماعت ادا فرمائی۔ فیروز نے اور لوگوں کو بھی زخمی کیا اور دوڑنا چاہتا تھا کہ بھاگ جائے، مگر لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، جس پر اس خناس نے فوری خودکشی کر لی اور واصل جہنم ہوا۔ احباب ذی وقار حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو احباب بے ہوشی کے عالم میں گھر لے گئے، اور جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش آیا تو آپ نے پوچھا، سب سے پہلے یہ پوچھا کہ میرا قاتل کون ہے؟ تو کہا گیا، لوگوں نے کہا کہ تمہارا قاتل وہ ہے جس کا نام فیروز ابو لولو مجوسی ہے۔ تو آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی لم یجعل موتی، اللہ تعالیٰ کی حمد ہے کہ جس نے میری موت ایسے شخص کے ہاتھ میں نہیں دی جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہو۔ لوگوں نے آپ کی قوت ارادی کی پختگی کو دیکھ کر محسوس کیا کہ شاید آپ بچ جائیں گے، زخم اتنے شدید نہیں ہیں۔ چنانچہ ایک حکیم کو بلایا، اس نے نبیذ اور دودھ وغیرہ دیا، مگر وہ انتڑیوں کے راستے سے باہر آ گیا، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کی دعا قبول ہوئی جو آپ اکثر مانگا کرتے تھے کہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما، مجھے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس شہر میں موت عطا فرما۔ دونوں دعائیں قبول ہو گئیں، بلکہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی دعا کے الفاظ اس طرح بھی ہیں، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں اور اپنے نبی پاک کے شہر میں شہادت سے نواز، ہمیں فاقوں سے ہلاک نہ فرمانا، ہم سے بلائیں دور فرمانا، حضور کی امت کو میرے ہاتھوں سے ہلاک نہ کرنا۔ اے اللہ میری عمر زیادہ ہو گئی، قوت کمزور ہو گئی، رعیت منتشر ہو گئی، اب مجھے اپنے پاس بغیر نقصان کے بلا لے۔ یہ دعائیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کے آخری حج کی ادائیگی کے بعد وادی منا سے واپسی پر مقام ابر پر کنکریوں کے ڈھیر پر چادر بچھا کر لیٹ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو بارگاہ رب العزت میں بلند کر کے گڑ گڑا کر کی۔ خدا کی شان دیکھیے، حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ ذوالحجہ کا مہینہ ابھی ختم نہ ہوا کہ آپ کو شہید کر دیا گیا۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر عرض کرو کہ عمر آپ سے اجازت مانگتا ہے کہ مجھے سلطان مدینہ
محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں دفن ہونے کی اجازت عطا فرما دیں تو نوازش ہوگی۔ اس پر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو غم سے نڈھال تھیں اور اس واقعے سے سخت پریشان تھیں، سنتے ہی فرمایا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے محفوظ رکھی ہوئی تھی، مگر آج میں حضرت عمر کی ذات کو اپنے آپ پر ترجیح دیتی ہوں۔ احباب گرامی، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہو کر واپس آئے تو لوگوں نے حضرت امیر المومنین کو اطلاع دی، تو آپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا کیا جواب ملا؟ عرض کی جو آپ چاہتے تھے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے قبول فرمایا ہے اور اجازت دے دی ہے۔ تو امیر المومنین نے حمد خدا بجا لائی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ خداوند قدوس نے مجھے شہادت بھی دی اور اپنے حبیب کے شہر میں اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس پہلو مبارکہ میں جگہ بھی عطا فرمائی۔ اب آپ ذکر امیر المومنین نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ بیٹے، میرے انتقال کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوبارہ اجازت لے لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ خلافت کی وجہ سے اجازت دے دی اور بعد میں کوئی شخص آڑے آئے۔ تو احباب وقار، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 63 سال تھی۔ آپ 26 ذوالحجہ کو زخمی ہوئے اور یکم محرم الحرام بروز ہفتہ یا اتوار 23 ہجری کو آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ کا جنازہ دفن سے پہلے حجرہ مبارکہ کے پاس رکھ کر پھر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دفن کی اجازت لے لی گئی، جو انہوں نے خوشی سے دے دی، اور اسی طرح آپ کو پہلو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن کیا گیا اور اسی شہادت کے دن دفن ہوئے۔ احباب گرامی، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سی شہادت کی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ مختلف روایات کے مطابق مختلف سیرت نگاروں نے بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بات کی۔ شہادت کا واقعہ مختلف انداز میں بھی، مختلف الفاظ میں بھی لکھا گیا، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اگر اس آج کی گفتگو میں کوئی غلطی کوئی کمی پیشی ہو گئی ہو تو اللہ کریم مجھے معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔